اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، عربی زبان کی طرف آتے ہیں۔ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عربی کو خود سیکھنا ضروری ہے، اور ہم نے ان کے لیے فنون پڑھنے ہیں۔ ان فنون میں یعنی گویا کہ ہم نے عربی سیکھنے کے لیے گرامر پڑھنے ہیں۔ بڑا دلچسپ ٹاپک ہے۔ امید ہے جتنے بھی ایجوکیٹڈ حضرات ہیں، مرد و عورت ہیں، اس کو سنیں گے اور اپنے قلب و دماغ میں اس کو جگہ دیں گے۔ علم الصرف ایک فن کو ہم نے شروع کیا ہے۔ ایک فن سے ہم فارغ ہو کے پھر دوسرا فن انشاءاللہ شروع کریں گے۔ سارے فنون کو ہم اکٹھا نہیں کر سکتے، پھر چیز خلط ملط ہو جائے گی۔ علم الصرف کے متعلق ہم تھوڑا بہت پڑھ چکے ہیں۔ امید ہے جن لوگوں نے اس درس کو سنا ہوگا کچھ نہ کچھ خاکہ اس کے ذہن میں آیا ہوگا، لیکن چونکہ فن ہے اس کے سیکھنے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ ساری جزیات کو یکجا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے علم الصرف کی ڈیفینیشن اور تعریف کے متعلق پڑھا تھا۔ الصرف علم بأصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث يعرف بها احوال الكلم الثلاث من حيث الصيغة والبناء۔ یہ ہم نے پڑھا تھا۔ علم الصرف ایسے قوانین کا علم ہے، ایسے گرامر ہیں اس میں، جن گرامر کی برکت سے، اصول کے ذریعے سے، جن قوانین کی برکت سے ہم تین کلموں کی اسم فعل حرف کے حالات پہچانے جاتے ہیں، صیغے کی حیثیت سے اور بنا کی حیثیت سے، ساخت کی حیثیت سے۔ تو گویا یہ علم الصرف کی تعریف ہوئی۔ اب موضوع سنیں۔ موضوع اس کا کیا ہے؟ موضوع اس کا ہے الکلمۃ من حیث الصیغۃ والبناء۔ علم الصرف کا موضوع ہے کہ ہم نے کلمے سے، اسم فعل حرف سے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، قرآن میں الحمد سے لے کر والناس تک یہی تین کلمات ہیں، اسم فعل حرف۔ اب اسم فعل حرف سے، صیغے کی حیثیت سے اور ساخت بنا کی حیثیت سے ہم نے بحث کرنی ہے۔ یہ علم الصرف کا موضوع ہے۔ اور غرض کیا ہے؟ علم الصرف ہم پڑھتے کیوں ہیں؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ غرض اس کا یہ ہے صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العربی من حیث الصیغۃ والبناء۔ ہم نے لفظی غلطی سے، صیغہ اور بنا کے حوالے سے، صیغے اور بنا کے حوالے سے ہم نے لفظی غلطی سے کلام عرب میں ذہن کو بچانا ہے۔ کہیں ہم ایک صیغے کی جگہ دوسری صیغے کا ترجمہ نہ کریں۔ تو یہ علم الصرف کے تعریف، غرض اور موضوع ہوا۔ آئیے ہم اب وائٹ بورڈ کی طرف چلتے ہیں تاکہ عملی میدان میں یہ چیز سمجھا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم تعریف کے متعلق، علم الصرف کے تعریف کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں کہ بھئی تعریف کیا ہے؟ علم بأصول يعرف بها احوال الكلم الثلاث من حيث الصيغة والبناء۔ آج ہم نے موضوع کے متعلق پڑھنا ہے، علم الصرف کے موضوع کے متعلق۔ موضوع ہر علم کا بڑا اہم ہوتا ہے، کیونکہ موضوع سے ہی ہم بحث کرتے ہیں۔ موضوع کیا ہے علم الصرف کا؟ الکلمۃ من حیث الصیغۃ والبناء، من حیث الصیغۃ والبناء، یہ علم الصرف کا موضوع ہے۔ تو یہ آپ کو جاننا ضروری ہے۔ بڑا آسان طریقہ ہے۔ قرآن مجید میں الحمد سے لے کر والناس تک کتنے کلمے ہیں؟ الحمدللہ سے لے کر والناس تک کتنے کلمے ہیں؟ تین کلمے ہیں۔ کون سے؟ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ یہ تین کلمے ہیں قرآن مجید میں، الحمد سے لے کر والناس تک، اسم فعل حرف۔ یہ کلمہ بھی یہی ہے، اسم فعل حرف کو کلمہ، یہی چیز ہے، ایک چیز ہے کلمہ۔ اسم بھی کلمہ ہے، فعل بھی کلمہ، حرف بھی کلمہ ہے۔ اس کو ہم نے صیغے اور بنا کی حیثیت سے ہم نے سمجھنا ہے۔ پہلے بھی مثال دے چکا ہوں، پھر دے رہا ہوں۔ ایک مثال کے طور پر الحمد ہے، یہ ہمارے پاس ایک کلمہ ہے الحمدللہ سے لے کر۔ اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے صیغے کی حیثیت سے اور بنا کی حیثیت سے۔ صیغہ کیا ہے؟ مثلا یہ کون سا صیغہ ہے؟
اس کو ہم نے دیکھنا ہے، اور دوسرا بنا کہ یہ کس سے بنا ہے اور کس طرح بنا ہے، یہ ہم نے علم الصرف کے اندر پڑھنا ہے صیغے اور بنا کی حیثیت سے۔ اور غرض اس کا کیا ہے، اسی طرح میں کل کی مثال دے چکا ہوں انعمتا، کل کی مثال میں نے دی ہے انعمتا۔ اب ہمارے پاس یہ عربی زبان میں فعل ہے، کلمہ ہے، اب ہم نے علم الصرف میں انعمتا کو ہم نے اور علوم سے بھی انعمتا کو دیکھنا ہے، لیکن اس میں ہم نے صیغے اور بنا کی حیثیت سے یہ کون سا صیغہ ہے، واحد کا ہے، تثنیہ کا ہے، جمع کا ہے، حاضر کا ہے، متکلم کا ہے، غائب کا ہے، اور بنا کی حیثیت سے کہ یہ کس سے بنا ہے اور کس طرح بنا ہے۔ اور غرض اس کا کیا ہے، علم الصرف کا جو غرض ہے، تعریف، موضوع، غرض، ان تین چیزوں کا ہر علم کا سیکھنا ضروری ہے۔ غرض اس کا یہ ہے کہ صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب من حیث الصیغۃ والبناء، ہم نے صیغے اور ساخت کی بنا سے، ساخت اور صیغے کی حیثیت سے لفظی غلطی سے اپنے آپ کو کلام عرب میں بچانا ہے۔ تو یہ علم الصرف کا کیا ہے، وہ غرض ہے کہ صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب من حیث الصیغۃ والبناء، کہ ہم نے صیغے اور بنا کی حیثیت سے کلام عرب میں لفظی غلطی سے ذہن کو بچانا ہے۔ تو یہ تعریف، موضوع، غرض علم الصرف کا ہوا، اس کو آپ نوٹ کر لیں اپنے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔